کربلا تجھ پر تیرے سارے خزینوں پر سلام، تیرے سینے پر سجے دلکش نگینوں پر سلام، خون کے چھینٹوں میں تر اجلی جبینوں پر سلام، عرش قامت گل بدن صحرا نشینوں پر سلام۔ تو مقدس ہے بہت اہل بصارت کے لیے، انبیاء آتے ہیں روز و شب زیارت کے لیے، لبیک یا حسین۔ ہمت و جرأت و ایثار و وفا کتابناک جذبوں اور حسنوں سے لبریز اربعین حسینی کی مناسبت سے راہ کربلا پر رواں دواں حق و صداقت کے لشکروں کی جانب سے تجدید عہد وفا پر مشتمل لبیک یا حسین کی آواز سن کر اور ان لشکروں کو دیکھ کر ایک دنیا غرق حیرت ہے۔ یہ آواز تمنا شہادت کے ساتھ انسانیت کو مقصد حیات سے آگاہ کرتی ہے۔ یہ آواز قربان گاہ عشق میں سرخرو ہونے کے جذبوں کی آبیاری کرتی ہے۔ یہ آواز طالبان حق و صداقت کو معنی ذبح عظیم کی تفہیم سے آشنا کرتی ہے۔ اربعین حسینی پر اتنی شدت سے بلند ہونے والی آواز کربلا معلی میں دی جانے والی حسین ابن علی کی صدائے استغاثہ کے جواب میں ادائے فریضہ نصرت کی وہ تمنا بے تاب ہے جس کا اظہار سارا سال عزاداران حسین ابن علی کی جانب سے مراسم عزا کے انعقاد کی صورت میں جاری و ساری رہتا ہے۔ روز عاشور فرزند رسول اور ان کے اصحاب با وفا کی عظیم الشان قربانی کی یاد میں عزاداری کے مراسم جس اوج و عروج پر پہنچ کر دنیا کو اس واقعے کی عظمت کی جانب متوجہ کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر عزاداری کی اہمیت و افادیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور پھر عشرہ محرم کے بعد اربعین تک بالخصوص اور سارا سال بالعموم ذکر کربلا کی یاد سے دلوں کو آباد کرنے کا اہتمام جاری رہتا ہے۔ اربعین کے نزدیک اہل دل کے قافلے تجدید عہد وفا کے لیے کعبہ شہادت یعنی کربلا معلی کی جانب زیادہ پیما ہوتے ہیں۔ بے چینی بڑھتی چلی جاتی ہے، جوں جوں سرزمین معلی نزدیک ہوتی چلی جاتی ہے، بے قراریوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ حسین ابن علی کی شخصیت کا جمال اور کربلا کی معنویت کس شدت سے دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے، اس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اربعین واک کا حصہ بنتے ہیں، یعنی مشی کے مراحل سے جو گزرے ہوں۔ آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، کان کیا سنتے ہیں، دلوں پر کیا منکشف ہوتا ہے، عقل و خرد کو کیا جلا ملتی ہے، روح پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کا تعلق اس تجربے سے گزرنے والے شخص کی باطنی ظرفیت سے ہے۔ بہرحال دو چیزیں ہیں، کربلا اور معمار کربلا حسین ابن علی، جس نے کعبہ شہادت دل کے ٹکڑوں سے تعمیر کیا اور تجلی گاہ جلوہ توحید کربلا کو مرسل اعظم کی صداقت کی لازوال گواہی کا نقش جاوداں بنا کر جہان بشریت کے سامنے پیش کیا۔ وہ حسین ابن علی زندہ و تابندہ حسین، تا ابد اپنے اصولوں میں وہ پائندہ حسین، اپنے زخموں کی شعاعوں سے وہ رخشندہ حسین، حق کی تجسیم وہ نبیوں کا نمائندہ حسین، وہ جو میثاق کے ہر لفظ کی تجدید بھی ہے، جس کی ممنون نبوت بھی ہے، توحید بھی ہے۔ جگر ختم رسل جان علی، جگر ختم رسل جان علی، شمع بطول خاور صدق و صفا، داور اقدار و اصول، موت کو گرد قدم مل نہ سکی وہ مقتول، خاتم حق کے نگیں دین شہادت کے رسول، مثل شبیر جنہیں پاس وفا ہوتا ہے، ایسے بندوں ہی کے پردے میں خدا ہوتا ہے۔ اس سال اس واک میں کاروان ولی عصر کے ہمراہ صدائے انقلاب لبیک یا حسین میں انشاءاللہ ہماری آواز بھی شامل ہوگی۔ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا۔